غوث اعظم کا تو آپ نے خوب ذکر سنا ہے. غوث اعظم کی ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. آؤ دیکھیں غلام غوث کا کیا مقام ہے. اگر غلام غوث اعظم کو سمجھو اور خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے کہ سمجھو. حضور غوث اعظم کی خانقاہ ہے, دن رات لوگوں کا ہجوم ہے, وہاں 2 خادم ہیں. کتنے خادم؟ 2 خادم ہیں. اور 10-20 روز سے نہیں ہے, سال 2 سال سے نہیں ہے, بلکہ تقریباً 20 یا 40 سال سے خدمت میں ہے. کام کیا ہے جانتے ہو؟ ایک خادم ہے جن کا کام صرف اتنا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے حضور غوث اعظم سے, ان کے چپل جوتوں کو ترتیب سے جمع کر رکھنا. اور ایک خادم جن کا نام شیخ محمد ہے, ان کا کام کتنا ہے کہ جو بھی زائرین آتے ہیں, جو بھی زیارت کرنے آتے ہیں حضور غوث اعظم کی, جو ملاقات کرنے آتے ہیں حضور غوث اعظم سے, لوٹا لے کر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں, جو لوگ آتے ہیں ان کو وضو کروا رہے ہیں, لوگوں کو وضو کروا رہے ہیں, لوٹا لے کے کھڑے ہیں. اتنے دن سے, اتنے سالوں سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے, تو کوئی ان کو مخاطب کرتا, نام نہیں جانتا تو کہتا لوٹے شاہ. کہا وہ فلاں لوٹے شاہ. کہا کوئی بولے وہ لوٹے والے بابا. نام نہیں پتا تھا, اس سے کہ تقریباً 20 یا 40 سال سے خدمت میں ہیں اور اسی کام کو انجام دے رہے ہیں. لوٹے شاہ کے دل میں اچانک خیال آیا, نفس جاگا, کہنے لگا ارے یار ایک بات بتاؤ, اتنے سال سے تم جوتیاں سیدھی کر رہے ہو لوگوں کی, کس کی؟ غوث اعظم کے مہمانوں کی. اتنے دن تو تم جوتیاں سیدھی کر رہے ہو, میں لوگوں کو وضو کرا رہا ہوں. اتنے لوگ 24 گھنٹے لوگ آتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آخر یہ آتے کیوں ہیں؟ آخر یہ آتے کیوں ہیں؟ تو جوتے والے بابا کہتے ہیں ارے ہم کو کیا معلوم, بس ہم تو اتنا جانتے ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر خوب لنگر بنواتے ہیں, لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, لوگ آتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں, ہم اتنے سالوں سے یہاں پر ہیں, آخر ہمیں ملا کیا؟ لوٹے شاہ کہہ رہے ہیں جناب شیخ حضرت شیخ محمد جن کا نام ہے, وہ کہتے ہیں اتنے سال سے میں وضو کرا رہا ہوں, تم جوتے سیدھے کر رہے ہو, آخر ہمیں ملا کیا؟ آج بھی لوگ ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کسی بارگاہ میں, درگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے. کچھ دن جھاڑو لگائی ہے نا, کچھ دن جھاڑو لگائی, مہینہ روز گزرا, 6 مہینہ گزرا, سال بھر گزرا, ارے کچھ ملتا ہی نہیں, چلے گئے. استقامت نہیں. ایسے ہی ان کے دل میں خیال آیا کہ 20 سال ہو گئے, آخر ہمیں ملا کیا؟ میں وضو کرا رہا ہوں, تم چپلیں سیدھی کر رہے ہو, ہم نے دنیا نہیں دیکھی. کہا چلو ذرا دنیا کا نظارہ دیکھ کر آتے ہیں. کیا کہا؟ چلو ذرا دنیا دیکھ کر آتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو جوتے والے تو بیٹھے رہے, کہا میرا تو موڈ نہیں ہے جانے کا, آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں. تو وہ لوٹے شاہ اٹھے, اٹھنے کے بعد خانقاہ سے باہر نکل گئے. اب کہیں جانا چاہتے تھے, لیکن تقریباً 20 یا 40 سال کا عرصہ صرف خانقاہ کے اندر گزار دیا, دنیا دیکھی نہیں تھی, جائیں تو جائیں کہاں. تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے, پھر سوچا کہ کوئی نہ کوئی تو نکلے گا راہگیر, اس کا ساتھ پکڑے. کوئی راہگیر اگر ملے گا تو اس کا ساتھ پکڑتے ہیں. اتنا سوچا, کھڑے تھے, اچانک دیکھا 2 لوگ حضور غوث اعظم کی خانقاہ سے باہر نکلے. جیسے ان کو دیکھا, کہا حضرت آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں جا رہے ہیں. کہا اگر آپ برا نہ مانے تو مجھ کو بھی ساتھ لے چلیں گے. کہا چل سکو گے؟ کہا جھوم کے. ہم دونوں شخص نے اس کو دیکھا اور کہا چل سکو گے؟ کہا ہاں چل لوں گا. کہا پھر چلو. کہا پھر چلو. اب چلے. کتنا چلے؟ اتنا چلے, اتنا چلے, اتنا چلے, گھنٹہ بھر گزرا, 2 گھنٹہ گزرا, 4 گھنٹہ گزرا, 8 گھنٹہ گزرا, 10 گھنٹہ گزر گیا.
چلتے ہی جا رہے ہیں. لوٹے شاہ کہتے ہیں ارے بھائی کتنا چلو گے, اب رکو گے؟ کہا تھا نا چل سکو گے. کہا چل سکوں گا جب پیٹ میں دانا پڑے گا تب تو چلوں گا, مجھے بہت بھوک لگی ہے کچھ کھلاؤ. دونوں شخص نے دیکھا اور ارشاد فرمایا ہم کھانے والوں میں سے نہیں ہیں, چلنا ہے چلو نہیں تو واپس جاؤ. لوٹے شاہ تھوڑا سا رکے کہ میں تو نہیں چل سکتا. کہ جیسے ہی دیکھا سوچا کہ واپس کہاں جاؤں گا, تو راستہ بھی نہیں معلوم, ان کے پیچھے پیچھے تو چلا آیا, راستہ بھی نہیں دیکھا, جاؤں گا کہاں؟ 20 سال سے خانقاہ سے نہیں نکلا. مرتا کیا نہ کرتا, تھوڑی دور گئے تھے, دوڑ کے ان کا ساتھ پکڑا, پھر چلنے لگا, چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. اتنا چلا کہ 24 گھنٹہ گزر چکا. کتنا گزرا؟ 24 گھنٹہ گزر گیا. اب ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جا رہا. کہا خدا کے واسطے اب تو رک جاؤ. جیسے اتنا کہا دونوں شخص نے جب دیکھا اس کی طرف, دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. کہا واقعی یہ نہیں چل سکتا. کہا اب کھانا کھلا دو, خدا کے واسطے اب کھانا کھلا دو. تو جو 2 شخص تھے ان میں سے دونوں رکے. ان میں سے ایک رکا, وہ ایک نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, کچھ عرض کیا, کچھ پڑھا. کیا دیکھا؟ اچانک آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا. اس پہ طرح طرح کی نعمتیں تھی, کھانا تھا. جیسے ہی لوٹے شاہ نے دیکھا 24 گھنٹہ گزر گیا تھا. وہاں تو غوث اعظم کی بارگاہ میں تھے, جب چاہے تب لنگر کھانے سے جا کے شکم سیر ہو کے کھا لیا کرتے تھے. آج معلوم پڑا لوٹے شاہ کو کہ بھوک کیا ہوتی ہے. دیکھا جیسے ہی کھانا رکھا, بسم اللہ کر کے لوٹے شاہ ٹوٹ پڑے. خوب شکم سیر ہو کے جب کھانا کھایا, انگڑائی لی, اللہ تیرا شکر. جیسے لیا تو لیٹنے لگے. کہا کھا لیا, پیٹ میں دانا پڑ گیا, تھوڑا آرام کر لیا جائے. جیسے ہی اتنا سنا دونوں شخص نے کہا خبردار, ہم آرام کرنے والوں میں سے نہیں, اٹھو اور چل. اب لوٹے شاہ پھر چلتے جا رہے ہیں, پھر چلتے جا رہے ہیں, پھر گھنٹے پہ گھنٹے گزر رہے ہیں. پھر جیسے 24 گھنٹے گزرے, پھر لوٹے شاہ مچل کے بول رہے حضرت پھر 24 گھنٹہ گزر گیا ہے, 24 گھنٹے میں کھلاتے ہو نا, پھر کھلا دو. اب پھر دونوں لوگ رکے. رکنے کے بعد اب جو دوسرے شخص تھے انہوں نے اپنا مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, کچھ پڑھا. جیسے ہی دیکھا پھر ایک دسترخوان نازل ہو گیا. پھر شکم سیر ہوئے, کھائے, چلے, پھر چلے, اتنا چلے, اتنا چلے. پھر 24 گھنٹہ گزرا. پھر لوٹے شاہ مچلے. کہا حضرت پھر 24 گھنٹہ ہو گیا, کھانا کھلا دو. 24 گھنٹہ ہو گیا, کھانا کھلا دو. جیسے ہی انہوں نے سنا, دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, مسکرائے. پھر لوٹے شاہ کی طرف دیکھا. کہا نادان, پہلے جب کھانا کھلایا میں نے دعا مانگی, کھانا آیا. دوسری بار انہوں نے دعا مانگی, کھانا آیا. ہم 3 ہیں, ہم 2 لوگ مان چکے, اب باری تیری ہے, اب باری تیری ہے, تو مان. لوٹے شاہ کہنے لگے بھائیا ہم کو کچھ نہیں آتا, آپ تو ابدال ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے, آپ کو ابدال بنایا ہے. آپ لوگوں کی تو یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت برسات کرتا ہے, پانی برساتا ہے تو آپ کے وسیلے سے برساتا ہے. آپ تو جو مانگیں گے اللہ سے عطا ہوگا. میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں, مجھ کو تو کچھ صحیح سے آتا نہیں ہے, میں کیا دعا مانگوں گا. میں نے کبھی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تک تو اٹھائے نہیں ہیں, میں کیسے مانگوں گا, میری دعا کہاں قبول ہوگی. اتنا سنا دونوں ابدال تھے, کہنے لگے کھانا ہے تو مانگنا پڑے گا, کھانا ہے تو مانگنا پڑے گا, ورنہ بھوکے مرو. ہم تو چلے, ہم تو چلے. کہا بھائی مانگ دو. کہا نہیں, اصول کی بات ہے, ہم نے مانگا, انہوں نے مانگا, باری تیری, کھانا ہو تو مانگ, نہیں تو ہم چلے. مرتا کیا نہ کرتا, بھوک تھی, شدت کی بھوک, کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. نہ مصلی بچھایا, نہ نماز پڑھا, بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, آنکھوں میں آنسو آ گئے.
دو دو دسترخوان نازل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی دونوں ابدال نے یہ منظر دیکھا، کبھی دسترخوان کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ لوٹے شاہ کو دیکھتے ہیں، حیرت کے اندر سمندر میں گوتے لگانے لگے۔ دونوں ابدال اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور اپنے راز سے پردہ اٹھا دیجئے، آپ بتا دیجئے آپ ہیں کون؟ آپ تو کہتے تھے آپ کو کچھ نہیں آتا، لیکن آپ تو ہم سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، آپ ہیں کون؟ خدا کے واسطے بتا دیجئے۔ لوٹے شاہ نے پھر اپنے ہاتھ جوڑ لیے، کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ کہا پھر اتنی بڑی کرامت ہوئی کیسے؟ میں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابدال بنایا، ان کو ابدال بنایا، انہوں نے مانگا ایک دسترخوان آیا، ہم نے مانگا ایک دسترخوان آیا، آپ نے مانگا تو دو دو دسترخوان آئے۔ یقیناً آپ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، آپ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، آپ نے کس طرح مانگا؟ کہا میں کوئی نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ کہا پھر آیا کیسے؟ کہا میں نے جب بھوک کی شدت ہوئی، آپ نے کہا مانگو گے تبھی ملے گا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے صرف اتنا کہا تھا، اے پروردگار یہ دونوں ابدال ہیں جنہوں نے تیری بارگاہ میں جس کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا مانگی ہے، میں بھی اسی شخصیت کا وسیلہ دیتا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے دو دو دسترخوان نازل۔ لوٹے شاہ نے دوسرا سوال ان سے کر دیا، کہا میں نے تو یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں ابدال جس شخص کا وسیلہ لے کر، جس شخصیت کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو تو ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں بھی اس کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھے کھانا عطا کر دے، دسترخوان نازل کر دے۔ تو اللہ نے میری عرض سنی کہ دو دو دسترخوان دیے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس شخصیت کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں؟ تو جانتے ہو، اب غور سے سنو اور خوب غور سے سنو کہ وہ دونوں ابدال تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ارے نادان، ہم تو کسی اور کا وسیلہ نہیں لیتے، بلکہ ہم تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار تجھے غوث شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ میں جو شخص بیٹھ کر لوگوں کو وضو کرا رہا ہے، اس لوٹے شاہ کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر لے۔ جیسے ہی اتنا سنا، اپنے بالوں کو نوچنے لگا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگا۔ ہائے، میں تو سمجھتا تھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ میں خدمت کرنے سے مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میں کتنا نادان تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس منصب پہ پہنچا دیا کہ میرا وسیلہ لے کر ابدال دعا کر رہے ہیں۔ تاپ کے کہنے لگا، اے ابدالوں، جانتے ہو میں ہی وہ غوث اعظم کا خوش نصیب خادم ہوں جو لوگوں کو لوٹا لے کر وضو کراتا ہوں۔ نماز کی پابندی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آپ کے ماں باپ کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔